نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ خوفناک کہانیوں کی آج کی ایپیسوڈ میں میں آپ کے لیے بہت خوفناک کہانیاں لائی ہوں جو کہ غیر مرئی مخلوقات جنات سے ریلیٹڈ ہیں۔ جنات کس طرح سے ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں اور ہم لوگ عام آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھار جنات کچھ لوگوں پر اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سعد شیئر کر رہے ہیں۔ سعد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ایسی کہانی شیئر کروں گا جس سے میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے غیر مرئی مخلوقات جنات کو اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی مجھے چھٹی ہوئی تو میں اپنی فیکٹری سے نکلا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اوور ٹائم میں بھی کبھی کبھار کام کر لیا کرتے تھے، تو آج بھی مجھے اوور ٹائم کرنا تھا۔ 3 گھنٹے کی وہ شفٹ تھی۔ 10 بجے میں فری ہوا اور اس کے بعد میں نے 3 گھنٹے کی جب شفٹ کی تو 1 بج گیا۔ اب 1 بجے میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں فیکٹری سے نکلا، میرے پاس سائیکل تھا، اپنا سائیکل لیا اور میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے میں اپنے گھر کی طرف جاتا تھا اس راستے میں کچھ ایسا حصہ بھی آتا تھا جہاں پر کسی دور میں کچھ سرکاری مکان ہوتے تھے، کچھ دفاتر بھی ہوتے تھے۔ وہ باقاعدہ ایک پراپر کالونی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بعد میں ان کو گرا دیا گیا، ڈیمالش کر دیا گیا۔ وہاں پر کچھ حصے پر کچھ مارکیٹس بنا دی گئی اور ابھی بھی کچھ حصہ ویران، سنسان اور بیابان تھا۔ کچھ جگہوں پر لوگوں نے بہت زیادہ کچرے پھینک دیے تھے اور کچھ حصے جیسے ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر ابھی بھی مبنی تھے۔ میں ایسے ہی ایک سائڈ سے گزر رہا تھا۔ بالکل وہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر مارکیٹس بن رہی تھیں، کچھ انڈر کنسٹرکشن جیسے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، پلازے ہوتے ہیں، وہ بن رہے تھے۔ اب جب میں وہاں سے نکلا تو بالکل سناٹا اور خاموشی تھی۔ سردیوں کا ہی موسم تھا۔ پہلے تو مجھے ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے بچے ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، جیسے بچے عام روٹین میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے مجھے آواز آئی۔ میں نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کوئی بچہ نہیں دکھائی دیا، لیکن جس جگہ پر وہ کچرا کنڈی تھی وہاں پر میں نے، جیسے ہم لوگ کھڑے ہو کر بال کو ہوا میں پھینکتے ہیں اور وہ اوپر جاتا ہے پھر اس کو کیچ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے میں نے ہوا میں ایک بال کو اوپر سے نیچے آتے دیکھا۔ اس کو پکڑنے والا، اس کو پھینکنے والا مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا سوائے بچوں کی آواز کے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ مجھے اتنا نالج تو تھا کہ جہاں پر یہ کچرا کنڈی یا جس جگہ پر ایسی جگہ ہوتی ہیں ویران، وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ رات کے 1-1:30 بج گئے تھے مجھے۔ 1 بجے میں فیکٹری سے نکلا، وہاں پر آتے آتے 1:30 بج گئے۔ اسی سائڈ پر ہوتا ہوا میں نے تیز سائیکل کر لیا، میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہی کہہ کے ہنسی کھیل کود جاری تھی وہاں پر۔ ابھی جب میں نے ٹرن لیا، وہاں سے رائٹ سائڈ پر ایک سڑک ٹرن کرتی تھی، وہاں پر اب اسی کالونی کا یا انہی پلاٹس کا، انہی گھروں کا وہ حصہ تھا جہاں پر کچھ ایسے مکان تھے جن کو توڑ دیا گیا تھا اور کچھ دیواریں ان کی باقی تھیں۔ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر بہت روشنی تھی۔ روشنی اس طرح سے تھی جس طرح سے باقاعدہ لائٹ جلا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب وہاں پر تو الیکٹریسٹی تھی ہی نہیں، تو پھر یہ لائٹ کیسے جل رہی تھی؟ پہلے ہی میں ڈرا ہوا تھا، تو جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا میں نے باقاعدہ وہاں پر ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے پورے جسم سے روشنی نکل رہی تھی، اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے جس کو اس نے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا تھا میں اتنا غور نہیں کر سکا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور میں نے بہت اونچی بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور درود پاک پڑھنے لگے اور آیت کرسی پڑھتا ہوا وہاں سے آگے نکل گیا۔ تقریباً وہاں سے 20-25 قدم آگے جانے کے بعد جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ روشنی غائب ہو چکی تھی۔ وہ رات میرے لیے اتنی بھاری، اتنی خوفناک ہو چکی تھی کہ وہ پوری جگہ ہی آصف زدہ تھی، جنات کی جگہ تھی۔
اس جن کو میں نے دیکھا، اس جن کے بچوں کو میں نے کھیلتے دیکھا، جن کی وہ آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ بال سے رات 1:30 بجے ایک کچرا کنڈی پر کھیل رہے تھے اور وہ اس ٹوٹے مکان کی دیوار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بہت بری میری حالت تھی۔ گھر میں پہنچا تو مجھے 2:30 بج گئے۔ میرا سائیکل بہت وزنی ہو گیا تھا، پتہ نہیں اب وہ میرا خوف تھا، میرے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا جو مجھ سے سائیکل چلایا ہی نہیں جا رہا تھا، یا اس وقت میرے پیچھے کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، مجھے نہیں پتہ۔ جب میں اپنے گھر پہنچا، اپنے گھر کی گلی میں آیا، اپنے دروازے پر پہنچا، سائیکل سے اترا، میرے قدم، میری ٹانگیں بہت بھاری تھے، جیسے میں چل ہی نہیں سکوں گا۔ میں نے ہمت کی، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے کھول دیا۔ ان کو پتہ تھا اوور ٹائم ڈے پر میں رات کو لیٹ آتا تھا۔ جب اندر آیا تو میری آنکھیں بہت سرخ ہوئی ہوئی تھیں۔ امی، میرے گھر والے دیکھ کر ڈر گئے، امی ابو کہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ اور ایک دم سے میرا پورا جسم کانپنے لگ گیا، بہت پسینے، اور میرا جسم ایسے تھا جیسے میرے جسم کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے، اتنا مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ گھر والوں نے سردی کے موسم میں میرے لیے پنکھا چلایا، خود باہر چلے گئے۔ 5 منٹ میں اس پنکھے کے نیچے بیٹھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے پورے جسم سے جیسے وہ آگ نکل رہی ہے، جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ 5 منٹ بعد جب میں ریلیکس ہوا، میں نے پانی پیا، میری آنکھوں کا کلر کچھ نارمل ہوا، تو میں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ میں اس سائڈ سے گزر رہا تھا جہاں پر کبھی وہ سرکاری کوارٹرز اور دفتر ہوا کرتے تھے، وہاں پر میں نے یہ منظر دیکھا۔ امی نے فوراً سے ادھر کرسی پڑی اور مجھے دم کیا، ابو نے بھی دم کیا، پانی بھی دم کر کے دیا۔ سر میں شدید درد تھا، میں سو گیا۔ صبح جب میں اپنے کام پر فیکٹری میں واپس آیا تو ہم لوگوں کی فیکٹری میں ہی ہم لوگوں کے ساتھ ایک ورکر تھے، لیکن ایجڈ تھے۔ وہ ہمیں اکثر جنات کے قصے سنایا کرتے تھے، ان کے پاس جنات سے ریلیٹڈ بہت نالج تھا۔ میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس کو تم نے رات کو دیکھا تھا وہ جن تھا، اور وہ جو آوازیں تھیں وہ اسی کے بچے تھے۔ تم نے بالکل ٹھیک وہ جگہ سمجھی اور محسوس کی، اور بہتر تم نے یہ کر لیا کہ تم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر تم اس سے مخاطب ہوتے، اس کو بلا لیتے تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، تمہارے اللہ اکبر کہنے پر ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس فیکٹری میں ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی اس نے جنات کو دیکھا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس فیکٹری کا کچھ حصہ آج سیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات کی پوری فیملی رہتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک شام کام کے بعد جب وہ اوور نائٹ میں اپنی سیکنڈ شفٹ کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر دیکھا، جس طرف ہم لوگوں کی فیکٹری کی بیک سائڈ بنتی تھی وہاں پر ہم لوگوں کا ایک ایسا کمرہ بنایا گیا تھا کہ وہاں پر ہم لوگ اپنے جو کام والے کپڑے تھے وہ اتار کے رکھتے تھے، چینجنگ روم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اس طرف گیا تو میں نے وہاں پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ دیوار کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کو جنات کے بارے میں نالج تھا، اس لیے جب وہ اندر داخل ہونے لگا اس نے دروازہ کھولتے ہی پہلے وہ کھانسا کہ اگر یہاں پر کوئی مخلوق ہوگی تو وہ چلی جائے گی۔ اس نے اپنے آنے کا اشارہ اسے دے دیا، تو وہ کہتا ہے اتنے میں نے اسے دیکھ لیا تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس دیوار کے آر پار ہو گیا۔ اب یہ چیز جب میں نے سنی میں تو بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد میں اپنی جو اوور نائٹ میں کام کرتا تھا سیکنڈ شفٹ میں وہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ہمیں 8 بجے بھی چھٹی ہو جایا کرتی تھی، تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی مجھے 8 بجے چھٹی ہو اور میں مین روڈ سے چلا جاؤں۔ میں بہت لیٹ ہو جاتا تھا، مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگتا تھا جانے میں اگر میں مین روڈ سے جاتا تھا۔ وہ اس کو میں نے پریفر کر لیا، اس طرف میں چلا گیا، لیکن دوبارہ سے میں کبھی بھی اس سرکاری دفاتر اور کوارٹرز کی سڑک پر نہیں گیا جہاں پر جنات کے خاندان یا قبائل آباد تھے۔ تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سعد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حامد شیئر کر رہے ہیں۔ حامد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جڑاوالا کا رہنے والا ہوں، اور وہاں پر عیدگاہ روڈ پر ہم لوگوں کا گھر ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے جو بھی لوگ جڑاوالا سے بلانگ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی نہر ہے پانی کی۔ تو اس نہر کے اوپر میرے علاوہ تقریباً وہاں کے سبھی لوگ واک کے لیے جاتے ہیں، مارننگ واک کے لیے بھی جاتے ہیں اور ایوننگ واک کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا۔ مجھے عادت تھی مارننگ واک کرنے کی۔ سخت سردی کے موسم میں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبح دیر سے ہوتی ہے، سورج کی کرنیں دیر سے نمودار ہوتی ہیں،
تو میں تقریباً فجر کی نماز کے بعد ہی واک پر نکل جایا کرتا تھا، چاہے سردی بھی ہوتی تھی۔ میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ واک کیا کرتا تھا۔ میں نکلا وہاں سے، آج میرا یہ پلان تھا کہ میں نہر کی دوسری طرف جاؤں گا اور اس طرف واک کر کے آؤں گا۔ بہت پیارا موسم تھا، بڑی ٹھنڈی ہوا تھی، کہیں کہیں دھند بھی تھی، جیسے وہ پاس فصلیں اور درخت وغیرہ تھے ان پر ابھی بھی دھند واضح تھی۔ تو جیسے ہی میں وہاں پر ان لوگوں نے اب برج بنا دی ہے کافی زیادہ، تو میں نہر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اب نہر کی دوسری طرف اب آ کر پچھلے 5 سالوں کے بعد کچھ آبادی بننا شروع ہوئی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو اس طرف صرف کھیت کھلیان، فصلیں، درخت، ایسی ہی چیزیں ہوتی تھیں، کوئی خاص آبادی نہیں ہوتی تھی۔ اور وہاں پر کچھ ایسی جگہیں بھی تھیں جن کی اکثر وہاں سے لوگ مٹی نکالا کرتے تھے اور وہ جیسے گڑھے سے کافی بڑے بڑے بنے ہوتے تھے، وہ جگہیں بھی تھیں۔ تو آج میں چلتا چلتا اس سائڈ پر نکل گیا، بالکل ابھی تو بہت دھند ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آگے ہی گیا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت وزنی آواز میں کوئی بولا ہے۔ اب اس نے کیا لفظ بولا مجھے سمجھ نہیں، لیکن ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چاروں طرف میں نے دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی جانور، نہ ہی کوئی اور مجھے نظر آیا۔ میں پھر اسی راستے پر آگے جانے لگ گیا۔ وہ راستہ کچھ اونچا نیچا تھا، مٹی کچھ ٹھیک بیلنس نہیں تھی۔ تبھی تھوڑا دور جانے کے بعد ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے ساتھ وہاں پر ایک جھولا باندھا ہوا تھا۔ وہ جھولا کس نے باندھا وٹ ایور مجھے نہیں پتا، میں اس سائڈ پر پہلی بار آیا تھا۔ اس جھولے کے اوپر میں نے اتنی دھند میں، اتنی سردی میں کسی کو جھولا جھولتے دیکھا، اور اس کا جو جھولا جھولنے کا سٹائل تھا، اس کی جو ہائٹ تھی جھولے کی، وہ نارمل نہیں تھی۔ جب وہ جھولا جھول رہا تھا یا جھول رہی تھی، میں دور سے اس کو دیکھ رہا تھا، بہت اونچا، اتنا اونچا وہ جھولا جا رہا تھا کہ میری عقل دنگ رہے گی کہ یہ پاسبل کیسے ہے کہ ایک نارمل اگر ہم جھولا لیتے ہیں تو وہ ایک میکسیمم ہائٹ تک جا سکتا ہے، اس سے آگے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے جتنا اس کا اونچا جب وہ فلائی کرتا ہے۔ تو وہ جھولا بہت اونچا اور بہت بھاری آواز میں کہہ کے گونج رہے تھے۔ بنجر بیابان وہ جگہ، وہاں پر لوگ کبھی اپنے جانور بھی نہیں لے کر آتے تھے کیونکہ وہاں کی زمین ایسی تھی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگ گیا کہ تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑا سا آگے جانے لگا تو مجھے گائے کی آواز آئی، ایسے لگا جیسے گائے میرے پاس ہے، پیچھے سے کہیں مجھے ٹکر نہ مار دے یا میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ جانور بولنے کی آواز، گائے کے بولنے کی آواز آ کہاں سے رہی ہے، کہیں کسی گائے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہاں تک کہ اس درخت میں اور اس جھولے میں اور مجھ میں زیادہ سے زیادہ 15 قدموں کا فاصلہ ہوگا۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ جو بھی ہے وہ انسان تو تھا نہیں، وہ جو بھی مخلوق تھا، اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کا جسم بہت پتلا تھا، پاس جانے پر تو اس کا جسم ایسے تھا جس طرح سے بالکل کوئی باریک سا جیسے کوئی تنکا نما وجود ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا سر تھا، بال تھے، سر تھا، چہرہ مجھے خاص نظر نہیں آیا کیونکہ وہ ڈھکا ہوا تھا بالوں سے، اور وہ گائے کی آوازیں نکال رہی تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی۔ بس یہ جب میں اس کے اور قریب گیا اور اس نے پھر وہ گائے کی آواز نکالی تو وہ سن کر جو میری حالت ہوئی، میں نے پھر پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس اونچے نیچے مٹی والے راستے سے میں بھاگتا گیا۔ اس وقت تک بھی جب میں اس راستے سے نہیں نکلا تھا وہ ویسے ہی جھولا جھول رہی تھی، اور گائے کی آواز اس سے بھی زیادہ اونچی، اور ایسے جیسے میرے ساتھ ساتھ گائے چل رہی ہے۔ کنارے پر جب میں پہنچا نہر کے تو میری دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں نے پیچھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پلٹ کر دیکھا۔ دوسری طرف آیا، وہاں پر آ کر بینچ پر بیٹھا، دوسری سائڈ جہاں پر لوگ آتے جاتے تھے، آبادی تھی، اس طرف بینچ بنے ہوئے تھے، وہاں پر بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں کے علاقے کے ہی ایک انکل تھے، میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، وہ ان کے ساتھ ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو وہ دوسرے بینچ سے اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے سہارا دیا، بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ خیریت ہے، کیا ہوا، تم کدھر سے اتنے بھاگتے ہوئے اتنی صبح صبح آ رہے ہو؟ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ یہ قصہ نہر کی دوسری طرف وہ دور ویرانوں میں نے دیکھا ہے جا کے۔ انکل کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں اس طرف جانے کا مشورہ کس نے دیا، تم کیوں گئے اس طرف؟ وہ بہت زیادہ ویران جگہ ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ جو لوگ وہاں سے پہلے مٹی اٹھایا کرتے تھے، ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے جو مٹی اٹھاتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ 2 سے 3 بار حادثے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 2 سے 3
ان کے مزدور بھی مارے گئے. ان کو کس نے مارا کوئی نہیں جانتا. وہ بہت بھاری جگہ ہے، اور وہ درخت خاص طور پر جس کی تم جھولے کی بات کر رہے ہو، رات بھر وہاں سے ایسی آوازیں آتی ہیں. یہ ان لوگوں کے انکشافات تھے جو ان سائڈوں پر جاتے تھے. تو میں نے انکل سے پوچھا کہ آپ اس طرف کبھی گئے ہیں یا آپ کا کبھی جانا وہاں پر ہوا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس طرف کبھی بھی نہیں گیا، لیکن ہم لوگوں کی مارکیٹ کا ایک ٹھیکیدار تھا جو اس طرف جاتا تھا مٹی اٹھانے کی غرض سے، یا وہاں پر کچھ ایسی فصلیں تھیں جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کا چارہ وغیرہ لگاتے تھے. تو ان لوگوں نے وہاں پر ایسی مخلوقات کو دیکھا تھا. جب ان کی پانی کی باری ہوتی تھی رات کو فصلوں کو لگانے کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پر بہت جنات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. وہ اتنے ہیں کہ ان کی تعداد بھی گننا مشکل ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں باوضو تھا، فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں دیا. لیکن وہ گائے کی آواز آج بھی مجھے ایسے محسوس ہوتی ہے کہ وہ بالکل میرے قریب تھی. بہت خوفناک منظر تھا. دھند میں، اتنی سردی میں وہ جو بھی مخلوق تھی. اس کے بعد میں کبھی بھی نہر کی دوسری طرف نہیں گیا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ حامد آپ کا. جس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنات ویرانوں میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. اور میں نے یہ بات ایک دو سٹوریز میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جنگل بیابان کے علاقوں میں درختوں کے ساتھ جھولے باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اب جہاں پر انسان آباد ہی نہیں ہے، جہاں پر انسان کا آنا جانا ہی نہیں ہے، وہاں پر جھولے کون باندھ سکتا ہے؟ اوبویسلی اگر وہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق نے یہ کام کیا تو یہ اسی کی چیز ہے. اور جب انسان ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو پھر جنات ان کو نہیں چھوڑتے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جس جگہ پر آپ کا کوئی کام نہیں ہے اور اس جگہ کے بارے میں آپ کو کوئی نالج نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. یہ تھی جی آج کی سٹوریز جنات سے ریلیٹڈ، غیر مرئی مخلوقات سے ریلیٹڈ، جو ہم ویسے ہی ہم لوگوں کے مائنڈ میں نہیں بھی ہوتا تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسے حادثات واقعات ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے، صدقہ دے کر نکلنا چاہیے، اور آیت الکرسی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی غیر مرئی مخلوقات ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، ضرور وزٹ کریں. بہت ہارر سٹوری ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.